بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کا علم سکھایا۔ خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو پیدا کیا، اس کو بیان بولنا سکھایا، اظہار ما فی الضمیر سکھایا۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب کے ساتھ چل رہے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، اور بے تنا درخت اور تنے والے درخت دونوں سجدہ کر رہے ہیں۔ والسماء رفعها ووضع المیزان، آسمان کو اللہ نے بلند کیا۔ ووضع المیزان، اور ترازو کو رکھا۔ اللہ تطغوا فی المیزان، تولنے میں سرکشی مت کرو۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور وزن کو انصاف کے ساتھ قائم کرو، تول میں کمی نہ کرو۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور زمین کو لوگوں کے لیے رکھ دیا۔ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، اس میں بڑے میوہ جات ہیں اور کھجوریں ہیں غلاف والی۔ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ، اور دانے ہیں بھونسے والے۔ والریحان، اور خوشبودار پھل ہے، پھول ہیں اور غذا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو انسان و جنات جھٹلاؤ گے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو ایک بجنے والی مٹی سے پیدا کیا، ٹھیکری کی طرح جو تھی۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، اور جنوں کو آگ کے خالص شعلے سے پیدا کیا، لپٹے مارنے والی آگ سے پیدا کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو انسان اور جنات تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ رحمان، 27ویں پارے کی یہ سورہ رحمان کی ابتدائی آیات کریمہ تلاوت کی ہے، ان کا ترجمہ کیا ہے۔ ماقبل والی صورت کے ساتھ مناسبت اس کی یہ مفسرین نے لکھی ہے۔ حضور علیہ السلام کے معجزات میں ایک معجزہ پیچھے ذکر کیا سورہ قمر میں، انشقاق قمر، چاند دو ٹکڑے ہو گیا حضور کے اشارے سے۔ اور یہاں سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم کا ذکر فرمایا ہے۔ الرحمن علم القرآن، یہ سورہ رحمان شروع ہو رہی ہے جی۔ یہ حدیث شریف میں ہے لِكُلِّ شَيْءٍ عروس وعروس القرآن سورۃ الرحمن، ہر چیز کی دلہن ہوتی ہے، قرآن کی دلہن سورہ رحمان ہے۔ سبحان اللہ، کتنا اس کے اندر لفظی بھی معنوی بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر حسن رکھا ہے۔ یعنی دلہن کا مطلب کہ خوبصورت کیا جاتا ہے دلہن کو، تو یہ قرآن شریف کا اعجاز آپ دیکھیں، ایک ایک آیت کے اندر اتنا پڑھنے میں بھی لطف ہے، ظاہری بھی اور معنوی بھی اس کے اندر لطف ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے تقریباً 300 کے قریب اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی نعمتیں بیان فرمائی۔ پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ 31 مرتبہ آیا ہے، اور اس میں اس کی وجہ سے اور زیادہ حسن پیدا ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورہ مبارکہ صحابہ کے سامنے پڑھی سنائی۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ صحابہ جن کو حضور نے قرآن پڑھایا ہے،
جنہوں نے حضور کا قرآن سنا ہے، سبحان اللہ، تو خاموش رہے۔ آپ نے فرمایا تم تو خاموش رہے، تم سے تو اچھے جنات نکلے۔ میں نے ان کے سامنے یہ سورت پڑھی تو وہ اس کا جواب دیتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا جب میں یہ پڑھتا تھا آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو وہ اس کا جواب دیتے تھے لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَتِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ وَلَكَ الْحَمْدُ۔ پڑھو لا بِشَيْءٍ من نعمتك ربنا نکذب فلک الحمد۔ اللہ ہم تیری کسی نعمت کے ساتھ بھی تکذیب نہیں کرتے، فلک الحمد، تیرے لیے حمد ہے۔ لا بشیء من نعمتک ربنا نکذب، اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے ہی حمد ہے۔ تو سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے سر فہرست سورہ رحمان میں قرآن کی نعمت کو بیان فرمایا۔ نعمتیں تو بڑی ہیں بھائی، ظاہری بھی باطنی بھی، آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، دنیاوی بھی اخروی بھی، لیکن ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت قرآن کی دولت ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ذات ہے جس نے قرآن کا علم سکھایا، قرآن کے حفظ کی دولت عطا فرمائی۔ کتنے خوش قسمت ہیں ہمارے یہ بچے اور حفاظ کرام، قرائے کرام، جن کو اللہ نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ وہ قرآن جس کو خود اللہ نے پڑھا، جس کو جبریل نے پڑھا، جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، وہ قرآن جو 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام نے پڑھا، پھر وہ تابعین، تبع تابعین، اللہ والے سب نے قرآن پڑھا، اور وہی قرآن ہم بھی پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں فرمایا جس کو اللہ نے قرآن کی دولت نصیب فرمائی، اس کے الفاظ، اس کے معانی، یہ ادنا درجہ تو یہی ہے کہ اس کے الفاظ کی نعمت عطا فرمائی، اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ وہ میرے پاس دنیا کی نعمتیں نہیں ہیں، کار نہیں ہے، کوٹھی نہیں ہے، بنگلہ نہیں ہے، فلاں نعمت، اس نے اللہ کی اس بڑی نعمت کی ناقدری کی۔ اتنی بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی، اس لیے فرمایا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث، بخاری اور مسلم کی حدیث، یہ سب سے اعلیٰ حدیث ہوتی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ سبحان اللہ، کتنے خوش قسمت ہیں ہمارے قرائے کرام، ہمارے حفاظ کرام، علماء کرام جو قرآن کی خدمت کر رہے ہیں۔ سب سے بہترین مخلوق خیرکم، اللہ کے نبی جن کو گارنٹی دے رہے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے، فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، پڑھے، اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، فرمایا میری امت کے سب سے زیادہ معزز لوگ وہ ہیں جو قرآن اٹھانے والے ہیں، قرآن کے حفاظ ہیں، اور راتوں کو جاگتے ہیں، رات کو بھی قرآن نماز میں پڑھتے ہیں۔ یہ سب سے اعلیٰ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اشراف، سب سے زیادہ معزز ہیں۔ دنیا والے ان کو حقیر سمجھتے رہے، لیکن اللہ کے ہاں یہ سب سے معزز لوگ ہیں، سب سے زیادہ معزز لوگ۔ اللہ قرآن کی محبت نصیب فرمائے۔ کبھی بھی ان قرآن پڑھنے والوں کو حقیر نہ سمجھا کرو، ان کی خدمت کیا کرو۔ یہ مولوی ہیں، یہ ٹکڑے کھاتے ہیں، نہیں بھائی، یہ بڑے معزز لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث، فرمایا ان للہ اہلین من الناس، کچھ لوگ اللہ کے اپنے لوگ ہیں۔ من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون لوگ ہیں؟ فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصۃ، قرآن پڑھنے پڑھانے والے لوگ اللہ کے اپنے اور خصوصی لوگ ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک ایم پی اے، ایم این اے، وزیر، مشیر، صدر، بڑا بادشاہ کہہ دے یہ میرا آدمی ہے، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے اللہ کے اپنے خصوصی لوگ ہیں۔ بھائی محمود صاحب، کون لوگ ہیں؟ اللہ کے لوگ۔
توجہ کے ساتھ بیٹھو. اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، قرآن پڑھنے والے پڑھانے والے اللہ کے اپنے لوگ ہیں. الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ذات ہے جس نے قرآن کا علم سکھایا. یہ بڑی نعمت ہے. پہلی نعمت بیان فرمائیں. خلق الانسان علمہ البیان. دیکھو اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان کی تخلیق تو پہلے ہے لیکن اس کی نعمت بعد میں بیان فرمائے. انسان کو پیدا کیا بڑی نعمت ہے لیکن بعد میں ہے. علمہ البیان، تیسری نعمت بیان سکھایا. سبحان اللہ. بیان کا معنی کیا ہے کہ بولنے کی طاقت اللہ نے عطا فرمائی. یہ گونگے جو ہے نا ان سے پوچھو، بیچارے بول نہیں سکتے. پھر اللہ نے بیان فصاحت بلاغت کے ساتھ قرآن و حدیث، پھر وہ دین کی باتیں بولنے کی اللہ توفیق دے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ نے بولنے کی تھا. گونگا بیچارہ بول نہیں سکتا، اشارے کے ساتھ اس کو سمجھاتے ہیں. باسا اوقات وہ سمجھتا نہیں ہے تو پھر اکتا جاتا ہے. ہم اس کی بات نہیں سمجھتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جانور کتنے ہیں دیکھو، بڑی بڑی زبانیں ہیں لیکن بول نہیں سکتے. بیچارے رینگتے ہیں، ان کے اپنی ضروریات بتا نہیں سکتے. اللہ نے کتنی بڑی یہ زبان اور بیان کی اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی. پھر فرمایا تیسری چوتھی نعمت الشمس والقمر بحسبان. یہ سورج اور چاند اللہ ان کو حساب کے ساتھ چلا رہا ہے. سبحان اللہ. کیسے چل رہے؟ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. سبحان اللہ. فرمایا یہ سورج اپنے مستقر میں روزانہ چلتا ہے. روزانہ اب کا طلوع ہونے کے وقت پر طلوع ہوتا ہے، غروب ہونے کی. اور چاند کی منزلیں مقرر ہیں، 28-29 دن میں پورا کرتا ہے اور پھر آخر میں بالکل باریک ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے. فرمایا سورج یہ نہیں ہے کہ رات سے سبقت کر جائے، رات چاند کو پکڑ لے اور کہے میں آج دن کو نہیں رات کو طلوع ہوں گا. ایسے نہیں ہے. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. اور رات یہ نہیں کہہ سکتی کہ آج میں دن کی جگہ پر آؤں گی. نہیں، رات دن کا نظام، سورج چاند کا نظام اللہ کے حکم سے چل رہا ہے. والنجم والشجر يسجدان. اور نعمت دیکھو، یہ جتنے بھی بے تنا درخت ہیں اور تنے والے درخت ہیں اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ ساری کائنات اللہ کو سجدہ کرتی ہے. اور النجم کا زیادہ مفسرین نے ترجمہ کیا ہے بے تنا درخت، یعنی بیل دار جس کو ہم کہتے ہیں، جیسے کدو ہے، خربوزہ ہے، تربوز ہے. ان کی بیلیں نہیں ہوتی تو یہ بیلیں ہوتی ہیں، ان کا تنا نہیں ہوتا جو سیدھا کھڑا ہو سکے. اور الشجر وہ تنے دار درخت ہے، چھوٹا بڑا. یہ بوٹیاں بھی ہوتی ہیں، بعض تنے پر کھڑی ہوتی ہیں، موٹے درخت بھی ہے. یہ سب اللہ کو سجدہ ہے. اور ایک ترجمہ النجم کا ستارہ بھی کیا گیا ہے. والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها. آسمان کو دیکھو اللہ نے کتنا بلند کر دیا ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ کی بڑی نعمت. ووضع الميزان. اور اللہ نے ترازو کو رکھ دیا. انسان کو بھیجا، کہتے ہیں آدم علیہ السلام کو 7 ترازو بھی اللہ نے بھیجا. آسمان سے ترازو بھی بھیجا، اس لیے آسمان کے ساتھ ہی اس کا ذکر کیا. ووضع الميزان. ترازو کو رکھا انصاف قائم کرنے کے لیے. اللہ تطغوا فی المیزان. تولنے میں سرکشی نہ کرو، پورا پورا تولو. جس کو دینا ہے پورا دینا ہے، لینا ہے. یہ نہیں ہے کہ لینے کے لیے تو زیادہ وزن کر کے لینا اور جب دینا ہے تو کمی کر کے نہیں. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کمی کرنے والے ہیں. جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، زیادہ لیتے ہیں. جب ان کو دینا ہے تو کمی کر کے دیں، کمی نہ کر.
ہر چیز میں انصاف ہے، حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے بھائی۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا مولانا سرفراز خان صفدر نور اللہ مرقدہ، ہمارے استاد محترم فرما رہے تھے غنیت الطالبین کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک اللہ والے تھے، غنیت الطالبین شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، تو اس میں واقعہ لکھا ہے کہ اللہ والے فوت ہوئے تو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا، وہ بھی اللہ والے ہی تھے، کہا کیا بنا؟ کہا اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ مجھے عذاب سے بچا دیا اور اللہ نے اپنی رحمت فرمائی ہے، لیکن جنت میں داخلے کے لیے فرشتوں نے آگے روک لیا، کہا پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ کیوں جی؟ کہنے لگے کہ اپنے پڑوسی کی تم نے بات بڑی توجہ کے ساتھ سننا، بابا جی کو بھی اگر نہیں سن رہے تو ذرا سنانا ہے۔ بابا سن رہا ہے؟ نہیں سن رہا۔ بابا سن رہا ہے؟ بابا سن رہا ہے؟ نہیں سن رہا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ وہ بلوچ جو ہے نا بہت زیادتی کرتے ہیں، تو ہم بھی بلوچ ہیں، وہ میں بھی کبھی تقریر میں کہہ دیتا ہوں، اب بلوچو ہوش کرو، لوگوں کی زمینیں مت دباؤ، ناجائز قبضے کرتے ہیں جہاں بھی ہے۔ ہمارا اللہ اس کو سلامت رکھے عبدالحق خان ہے جی، اور اس طرح کے لوگ ہیں جی، یہ تو ہماری زمین تھی، جو بھی آیا بیچارے غریب اس سے ہے جی، وہ ایسا نہ کرو، یہ زمینیں اللہ کی یہیں رہ جائیں گی۔ تو کہنے لگے فرشتوں نے روک لیا، کہا نہیں جنت میں نہیں جانے دیں گے۔ کیا ہوا؟ کہا آپ نے اپنے پڑوسی کی ایک سوئی لی تھی، سوئی، اس کو واپس نہیں کیا۔ ایک سوئی، یہ بھی ہمارے لیے عبرت ہے جی، حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بسا اوقات بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی پکڑ بھی بڑی سخت ہوتی ہے، تو ان کو پکڑ لیتے ہیں، تو انہیں سوئی دبا لی ہے اس کی۔ اور حضرت فرما رہے تھے کہ ادھر تو کارخانے اور فیکٹریاں اور زمینیں ہیں جی، مربے کے مربے دبا لیتے ہیں، ڈکار بھی نہیں لیتے ہیں جی، کہتے ہیں یہاں تو سوئی کا بھی حساب ہو رہا ہے، ایک سوئی کا بھی حساب دینا ہے بھائی، خیال کرو، حقوق العباد کا خاص خیال کرنا ہے۔ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ، ترازو میں کمی نہ کرو۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اللہ نے زمین کو لوگوں کے لیے رکھ دیا، یہ زمین اللہ کی ہے بھائی، کہ بھی چون چرا نہیں کرتی۔ کتنے کارخانے لگا رہے ہیں، کتنی فیکٹریاں لگا رہے ہیں، کتنے حوض، کنویں، ٹیوب ویل اور ٹرینیں چلا رہے ہیں، بڑے بڑی عمارات بنا رہے ہیں، یہ اللہ نے زمین کو لوگوں کے لیے رکھ دیا۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اس میں کتنے میوہ جات ہیں، سبحان اللہ۔ ہر موسم میں دیکھو، چلو ہم کھا نہیں سکتے، کچھ تو کھا بھی لیتے ہیں، تو غریب لوگ بیچارے وہ کھا نہیں سکتے، لیکن دیکھتے ہیں یہ میوہ جات ہیں، دنیا کے اندر بھی اللہ نے دیے، آخرت میں بھی مزید عطا فرمائیں گے۔ والنخل ذات الاکمام، اور کھجوریں جو غلاف والی ہیں، سبحان اللہ، کیسے ان کا وہ خوشہ جب نکلتا ہے اگلی موسم میں، مہینہ کے بعد نکلتے ہیں، خوشے میں بند ہوتے ہیں، یہ پردے میں اللہ تعالیٰ نے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن کھجور کا خوشہ ہوتا ہے، یہ اس کی حفاظت کرتا ہے، پھر یہ کام بھی آتا ہے۔ والحب ذو العصف والریحان، اور اللہ تعالیٰ نے دانہ پیدا کیا گندم کے، جو کے، ذو العصف، بھونسے والے، یہ دانہ تم کھاتے ہو اور بھونسا بھی تمہارے جانوروں کے کام آتا ہے، سبحان اللہ، یہ بھونسا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت میں تمہارے جانوروں کے کام آتا ہے۔ والریحان، ریحان کے دو ترجمہ کیے گئے ہیں، ایک عام ترجمہ جو ہے وہ ہے الریحان، خوشبودار پھل، پھول، ریحان کا اصل معنی خوشبو والے پھول اللہ نے پیدا فرمائے، ریحان۔ لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کی تفسیر فرماتے ہیں رزق کے ساتھ، غذا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے روزی پیدا فرمائی ہے، ان غلاجات میں تمہارے لیے روزی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَتِكَ، پڑھیے، لَا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَتِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ،
خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو پیدا کیا بجتی ہوئی مٹی سے، کالفخار ٹھیکری کی طرح، وہ چیکنی مٹی جو پانی اس میں ڈال دیا جائے کوئی عرصہ تک پڑی رہی، ٹھیکری کی طرح بجنے لگی، پھر اللہ نے اس سے پتلا بنایا آدم علیہ السلام کا، اس میں روح پھونکی، بجنے والی مٹی سے تمہیں پیدا کیا ٹھیکری کی طرح، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، اور جنوں کو پیدا کیا خالص آگ کے شعلے سے جس میں دھواں نہ ہو، مارج کہتے ہیں شعلے والی آگ جس کے اندر دھواں نہ ہو، لپٹے مارتی ہوئی آگ، جس طرح یہ گیس کی بسا اوقات وہ ہوتی ہے آگ، اس کے اندر دھواں نہیں ہوتا تو وہ پیلی سی اور زرد سی ہو جاتی ہے۔ فرمایا یہ آگ خالص آگ سے پیدا کی، خلق الجان جنوں کا کہتے ہیں ابل جان، بعض نے کہا یہ ابلیس ہے جس کو پیدا کیا، یہ جنوں کا باپ ہے، یہ کان من الجن، اس کو پیدا کیا لپٹے مارتی ہوئی آگ سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَتِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ اللہ ہم سب کو اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، ہمارے کتنے ساتھی ہیں جو جا رہے ہیں، دیکھو بھائی ہم نے بھی جانا ہے، بس جانے کی فکر کرنی ہے، جانا تو اپنے ٹائم پر ہی ہے لیکن فکر کرنی ہے، بھائی میں نے جانا ہے یار، میں نے حساب کتاب دینا ہے، تو جو آدمی اس کی فکر کرے گا انشاءاللہ اس کا حساب بھی آسان ہو جائے گا۔ جو فکر کرنا ہے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنے حساب دینے سے